طيور الجنة الإسلام على خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون. بچے کے لیے فیوچر پلاننگ کریں کہ بچے کو آگے کیا بنانا ہے. بچے کے اندر شوق اور جذبات کو دیکھیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو عالم بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو انجینئر بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بزنس مین بننا چاہتے ہیں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، بڑے آفیسر بننا چاہتے ہیں، بڑے کلیکٹر بننا چاہتے ہیں. تو اس کی دلچسپی کو آپ دیکھیں. آپ بچے کے اندر جس چیز کی دلچسپی دیکھیں تو آپ اسی چیز کی ترغیب دیں بچے کو، اسی چیز کی طرف اس کو آگے بڑھائیں. فیوچر پلاننگ کریں کہ دیکھو بچے کے اندر آپ اگر دیکھتے ہیں کہ وہ بزنس مین کی طرف زیادہ راغب ہے، وہ بزنس کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اس کو سمجھائیں کہ کس طرح سے بزنس کیا جاتا ہے. کوئی آفیسر بننا چاہتا ہے تو آپ اس چیز کے لیے ان کو سمجھائیں. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی عالم بننا چاہتا ہے، تو اسی چیز کی ترغیب دیجیے تاکہ بچے کی زندگی میں آسانی ہو، وہ اس چیز کو کرے اور پھر انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. دلچسپی نہیں ہوتی ہے اس چیز میں تو ہم کسی اور چیز میں ڈال دیتے ہیں، تو بچے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کو کر نہیں پاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ کامیاب انسان نہیں بن پاتا ہے. تو دلچسپی کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ عالم بنے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر بنے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ انجینئر بنے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ بزنس مین ہی بنے. ان کی دلچسپی کو دیکھیں اور پھر اسی چیز کو اس کے لیے آگے کریں. تو وہ انشاءاللہ اس میں اگر محنت کرے گا، جس چیز میں شوق ہوتا ہے تو وہ اس میں محنت کرتا ہے بچہ. کسی کو کھیل میں دلچسپی ہوتی ہے تو وہ کھیلنا پسند کرتا ہے، خوب کھیلتا ہے، اس میں بڑا اچھا کھیلنے لگتا ہے، بڑا اچھا نام کما لیتا ہے. تو کھیل تو ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ہم بچے کو جس چیز میں دلچسپی ہم اسی چیز کی ترغیب دیں، اس کو سمجھائیں، اس چیز کے بارے میں خوب اس کو اچھا نالج دے تاکہ اس میں رہنمائی اس پہ مل پائے اور وہ اس میں ترقی کر پائے. تو فیوچر پلاننگ کیجیے. آج دیکھیے ہمارے یہاں یہ چیزیں ہونے لگی کہ ہم بچے کے لیے فیوچر پلاننگ نہیں کرتے ہیں، بچے کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلواتے ہیں. ہم 10th 12th کرواتے ہیں، اس کے بعد بچے کو کام میں لگوا دیتے ہیں. یا بچہ اگر چاہتا ہے کہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کام میں لگا دیتے ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو 10+2 تک نہیں بلکہ اس سے آگے کی تعلیم دے، اعلیٰ تعلیم دلوائیں، عالم بنے، مفتی بنائیں، فاضل بنائیں، خوب اعلیٰ تعلیم دلوائیں. اسی طرح سے گریجویشن سے بھی آگے جو MBBS PhD یا اور بھی اعلیٰ تعلیم اس کو دلوائیں. ہم بچے کو 10+2 کروا کے چھوڑ دیتے ہیں، کام پہ لگوا دیتے ہیں. کام تو پوری زندگی ہے، لیکن تعلیم جب ہوگا تو اگر وہ کل کو مزدوری بھی کرتا ہے تو اس میں بہترین انداز سے کام کر سکتے. اس میں اس کی رہنمائی ہوگی، اس تعلیم کی وجہ سے اس کی رہنمائی ہوگی. تو تعلیم خوب اعلیٰ دے اور فیوچر پلاننگ کرے. کہ آج دیکھیے، آج ہمارے یہاں ڈاکٹروں کی کمی ہے، انجینئر کی کمی ہے، سائنسداں کی کمی ہے، بڑے بڑے آفیسر کی کمی ہے، کلیکٹر کی کمی ہے. تو یہ اس کھانے کو کون پورے کریں گے؟ ہمارے بچے پورے کریں گے. عالم بھی بنائے اپنے بچوں کو، ڈاکٹر بھی بنائے اپنے بچوں کو، انجینئر بھی بنائے اپنے بچے کو، سائنسداں بھی بنائے اپنے بچے کو، بڑے آفیسر اور کلیکٹر بنائے اپنے بچے کو. ہمیں ہر جگہ دیکھنا ہے، ہر خطے کو فل کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف بچے کو عالم بنائیں یا صرف بچے کو ڈاکٹر بنائیں یا صرف بچے کو انجینئر بنائیں. نہیں، ہر خطے میں جانا ہے ہمیں. فوج بھی ہو ہمارے بچے جو ملک کی حفاظت کریں، جو سرحدوں کی حفاظت کرے، جو اپنے آپ کی حفاظت کرے، جو اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں. ڈاکٹر بنے جو لوگوں کی حفاظت کرے، لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور گھر والوں کے ساتھ بھی ہو. بڑے آفیسر بنائیں. بچے کی فیوچر پلاننگ کریں. بچوں کو فیوچر پلاننگ کریں کہ ہمیں کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے، بچے کی کیا دلچسپی ہے. اس کی کمی بہت ہے. آج مسلمان اگر لسٹ دیکھا جائے، لسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں لسٹ میں کہ کتنے آفیسر ہے، کتنے کلیکٹر ہے، کتنے IAS ہے، کتنے فوج میں ہے، کتنے ڈاکٹر ہے، کتنے سائنسداں ہیں، کتنے انجینئر ہے یا کتنے عالم ہیں، تو سب میں حاشیہ ہمارا 0 پوائنٹ میں آ جاتا ہے.
تو یہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر جگہ ہونا ہے, ہر جگہ ہمیں نظر آنا ہے. ہم ہر جگہ نظر آئیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگی. بس ضروری یہ ہے کہ ہم بچے کے اندر پہلے دینی ماحول, دینی تہذیب و ثقافت, دینی کلچر ڈال دیں, ان کو پورا مسلمان بنا دیں, ایک اچھا مسلمان بنا دیں. اس کے بعد پھر وہ ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, جو بھی بنانا بنائے. انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو وہ لوگوں کی بھی مدد کریں گے, ملک کی بھی مدد کریں گے, اور گھر والوں کی بھی مدد کریں گے. اسلام کی بھی اس سے حفاظت ہوگی, اسلام کی بھی مدد کریں گے. جہاں بھی رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ اسلام کسی چیز کے اوپر پابندی لگا رہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا. آپ بزنس مین بنے, بزنس تجارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے, اور زیادہ تر صحابہ جو تھے بزنس مین تھے, تجارت کرتے تھے. لیکن جب حکومت آئی, حکمرانی آئی, تو صحابہ تجارت بھی کرتے تھے, کمانڈر بھی ہوتے تھے, سپاہی بھی ہوتے تھے, حکومت بھی کرتے تھے, حکمراں بھی ہوتے تھے, ہر چیز کو کرتے تھے, ہر فیلڈ میں ہوتے تھے صحابہ. وہ متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سپاہی بھی ہوتے تھے, وہ متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حکمراں بھی ہوتے تھے, وہ متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کمانڈر بھی ہوتے تھے, وہ متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قاضی ہوتے تھے. تو صحابہ ہر چیز میں ہوتے تھے, ہر چیز کو کرتے تھے. تو ہم بھی اپنے بچے کو ہر چیز میں بھیجیں. آج ہر چیز میں کمی ہو رہی ہے تو یہ کریں. پھر اس کے بعد جب بات آتی ہے کہ بچے کا نکاح کی بات آتی ہے, تو نکاح کس طرح سے کرنا. آج یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم بچے کا نکاح کر دیتے ہیں, نہ بچے سے پوچھتے نہ بچیاں سے پوچھتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ آپ کا رشتہ لے جا رہے ہیں, فلاں لڑکا ہے, کیا آپ اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں. یا لڑکے سے کہا جاتا ہے کہ فلاں لڑکی ہے, لڑکے سے ایک حد تک تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ فلاں لڑکی ہے, اس کی تصویر دکھا دی جاتی ہے, آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ لڑکا ہے, ٹھیک. لیکن لڑکیوں سے عام طور سے نہیں پوچھا جاتا ہے. لڑکی کو جہاں لگا دیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے, بلکہ آخری وقت میں جب نکاح کے لیے بارات آ جاتی ہے اس وقت لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے. وہ ایک رسمی طور پہ. حقیقت میں لڑکی سے یہ پوچھا نہیں جاتا ہے کہ آپ کو فلاں جگہ رشتہ لگایا جا رہا ہے, کیا آپ کو یہ بات پسند ہے, آپ اسے نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ اگر پوچھا جائے گا اور اس کے بعد اگر لڑکی کہہ دے کہ نہیں مجھے یہ رشتہ نہیں پسند ہے, میں وہاں نہیں کرنا چاہتی ہوں, تو آپ بالکل نہ کریں, بلکہ پہلے پوچھ لیں. آپ کہیں رشتہ لے جائیں, مناسب جگہ رشتہ معلوم ہو تو آپ لے جائیں رشتہ. اس کے بعد لڑکی سے پوچھ لیے کہ فلاں جگہ رشتہ لگا رہا ہوں, فلاں لڑکا ہے, آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اگر کہہ دے ہاں ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر منع کر دے تو آپ ہرگز نہ کریں. اگر آپ کر دیتے ہیں, کل کو خدا نخواستہ ان دونوں میں اتفاق نہ ہو سکے, ان دونوں میں میل ملاپ نہیں ہو پائے, تو کل کو پھر الگ ہو جائیں گے, آپ بھی ذمہ دار ہو جائیں گے. تو ایسا ہرگز نہ کریں, بلکہ پوچھیں, پہلے دونوں سے پوچھ لیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم پورے محلے والے, پورے گھر والے دیکھ لیتے ہیں, اور جن کو نکاح کرنا ان سے نہ مرضی پوچھتے ہیں, نہ ان کو ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں, بس نکاح کر دیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, بلکہ آپ ایک دوسرے سے پوچھ بھی لیں. اگر مناسب ہو تو اپنے پاس بٹھا کے ایک دوسرے کو دکھا بھی دیں, تاکہ دونوں کو ہی مطمئن ہو جائے کہ ہم ان سے نکاح کرنے جا رہے ہیں, یہ میرے لیے مناسب ہیں کہ نہیں ہیں. اگر مناسب ہوں گے تو وہ خود ہی کہہ دیں گے ہاں, اگر نہیں ہوں گے تو نہیں کہہ دیں گے, اگر نہیں کہہ دیے تو نہیں کریں گے. تو اس طرح سے ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے. ایک ماں کے پیٹ سے لے کر کے نکاح تک ہم بچے کی صحیح تربیت کریں, صحیح گائیڈ لائنز کریں, تو انشاءاللہ بچہ بڑا فرما بردار ہوگا, اطاعت گزار ہوگا, اور معاشرے کے لیے بھی, گھر والے کے لیے بھی, اور اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا. معاشرے کو صحیح راستے پر لے جانے والا ہوگا, معاشرے میں فائدہ پہنچانے والا ہوگا, گھر والے کو سکون دینے والا ہوگا, ماں باپ کی عزت و احترام اور فرما برداری کرنے والا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فرما بردار بچہ ہوگا, نیک صالح ہوگا. پھر ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارا بچہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچے کو صحیح تربیت دیں, صحیح گائیڈ لائنز کریں, تو بچہ انشاءاللہ ضرور اچھا بنے گا, نیک بنے گا, فرما بردار بنے گا. اگر ہم صحیح سے نہیں کرتے ہیں تو نہیں ہو پائے گا. ہمیں خود صحیح سے تربیت کرنی ہے, اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیے. آپ ماں باپ بن گئے ہیں, آپ ایک بچے کے, 2 بچے کے, یا آپ کئی بچوں کے باپ ہیں, تو آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. آپ بچوں کو بری چیزوں سے بچائیں, خود بھی بری چیزوں سے بچائیں. آج ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو ہم وقت نہیں دیتے ہیں صحیح سے, موبائل میں لگا دیتے ہیں بچوں کو, جس میں لہو و لعب چیزیں ہوتی ہیں, گیم ہوتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے. ٹی وی دیکھنے کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ, جو بچوں کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. ان سب چیزوں سے بالکل پرہیز کریں.
بچوں کے سامنے ہم لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ بچہ یہی دیکھتے 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 جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی لڑنے جھگڑنے لگتا ہے، بالکل نہیں۔ اگر کبھی خدا نخواستہ میاں بیوی میں نا اتفاقی بات ہو جائے تو بچوں سے ہٹ کے کریں، بچوں کے سامنے نہ کریں، بچوں کے ساتھ موبائل ٹی وی لہو و لعب چیزیں کچھ نہ کریں، بالکل پرہیز کریں۔ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں، آپ نماز خوب پڑھیں، آپ ذکر و اذکار خوب کریں، آپ قرآن کی تلاوت خوب کریں۔ جب بچہ آپ کے اندر یہ چیزیں دیکھیں گے تو خود بخود وہ چیزیں کرنے لگیں گے۔ بچہ یہ دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو مسجد جانے کا حکم کرے، اور 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے تو اسے مارے۔ تو یہ چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ تو بچہ بڑا فرمانبردار ہوگا، اس کے اندر اچھی اچھی چیزیں ہوں گی، وہ نیک صالح بنے گا، اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا، ماں باپ کو راضی کرنے والا ہوگا، معاشرے کو فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل لرننگ ود افضل ندوی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔